علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ علامہ صاحب پوری دنیا میں آزادی اظہار رائے کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، زبان سے ہو یا پھر وہ لباس کی صورت میں ہو بات کی جاتی ہے، لیکن اس طرح کے واقعات دنیا کو نظر کیوں نہیں آتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمومی طور پہ اس طرح کے واقعات ریجنل یا لوکلی سطح کے اوپر تصور کیے جاتے ہیں، اور خاص طور پہ جب ان واقعات کا تعلق مسلمانوں اور مسلمانوں کی اس کمیونٹی کے ساتھ ہو جو کہ کسی بھی ملک میں بطور اقلیت رہ رہی ہوں۔ عالمی میڈیا کو خاص طور پہ وہ تمام وائسز بہت اچھی لگتی ہیں جو کہ اسلام کے علاوہ کی ہوں اور وہ مسلمان ملکوں سے برآمد ہوں اور مسلمان ملکوں میں ان لوگوں کی طرف سے ہوں جو کہ وہاں پر اقلیت کے طور پہ رہتے ہیں۔ تو یہ جو بین الاقوامی طور پر میڈیا کا اور بین الاقوامی طاقتوں کا دوہرا معیار ہے، یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے صحیح اظہار رائے کی آزادی کے بارے میں۔ اور میں یہ تصور کرتا ہوں کہ پوری دنیا کو اظہار رائے کی آزادی کے بارے میں قوانین کو تشکیل دینا ہوگا، اور اگر آج وہ قوانین کو تشکیل نہیں دیتے ہیں اور پوری دنیا میں اسی قسم کے عمل اختیار کیے رکھتے ہیں تو پھر یہ خود ان کے لیے آگے چل کے انتہائی نقصان دہ ثابت ہوگا، جس کا ابھی تو انہیں کوئی نظر نہیں آ رہا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آگے چل کے یہی چیز ان کے خلاف بھی زیادہ تصور کی جائے گی۔ ایک طرف ہمیں کہا جاتا ہے اور پوری دنیا میں شور مچایا جاتا ہے کہ ہولوکاسٹ کے اوپر بات نہیں کرنی ہے، پھر اظہار آزادی رائے پھر کہاں گیا؟ ہم نے ہولوکاسٹ کے اوپر بات نہیں کرنی ہے۔ اور جہاں اس خاتون کی اس اظہار رائے کی آزادی کا معاملہ ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت مودی گورنمنٹ اور ان کے گماشتے اس صورتحال کے اندر خود ہندوؤں کو بلیک میل کر رہے ہیں اور تشدد پسندی اور مذہبیت کے نام پہ ایک ایسے گرداب میں پھنسایا جا رہا ہے جو ان کے اپنے ملک کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ وہ ملک جسے وہ سیکولر گردانتے ہیں، وہ ملک جس میں وہ مذہبی تنوع کی باتیں کرتے ہیں، یہ سارا عمل ان کے اس سٹانس کو ختم کر دے گا اور آئندہ آنے والے دنوں کے اندر مودی کی گورنمنٹ کو انتہائی شرمناک شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ علامہ صاحب قطع کلامی کے لیے معذرت، مودی کی حکومت جو کچھ کر رہی ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں، بین الاقوامی برادری چپ ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ مسلمان ممالک کہاں ہیں؟ مسلم دنیا سے کیوں نہیں آواز اٹھ رہی کہ بھارت میں جو کچھ ہو رہا ہے مسلمانوں کو دبایا جا رہا ہے، کوششیں کی جا رہی ہیں؟ اس حوالے سے OIC کے جو ایک پلیٹ فارم ہے اس سے آواز نہیں اٹھنی چاہیے آپ سمجھتے؟ جی بالکل اٹھنی چاہیے، اور میں تو یہاں پہ اگلی بات کہوں گا جو آپ نے بات کی ہے کہ مسلم دنیا کہاں پر ہے۔ دیکھیے آج کی دنیا، چاہے وہ مسلم دنیا ہے چاہے وہ غیر مسلم دنیا ہے، یہ اکنامک ایسی جکڑ بندی کے اندر آئی ہوئی ہے کہ ہر ملک یہ تصور کرتا ہے کہ اسے کہاں کس ملک کے ساتھ تعلقات رکھنے میں معاشی فوائد حاصل ہے اور کون سے ایسے ممالک ہیں جن کے ساتھ تجارت ان کے لیے نفع آوری کا باعث ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اگر مسلم دنیا سے آواز نہیں اٹھتی ہے یا OIC کے پلیٹ فارم کے اوپر کہیں پہ کوئی آواز بلند نہیں ہو رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ انڈیا کے ساتھ مسلمان ملکوں کی ہونے والی وہ بیش بہا تجارت ہے جس کی وجہ سے وہ چپ ہیں۔ صحیح۔ علامہ صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔